بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد المحرمات فی النکاح۔ عزیز بزرگوں، اس سے پچھلی مجلس میں نکاح کے کچھ شرائط اور ارکان ذکر کیے تھے کہ بھئی نکاح میں یہ چیزیں شرط یہ ضروری ہے۔ اس میں سے ایک اہم بات جو ذکر کی تھی اسی کے تعلق سے آج کی گفتگو کرنی ہے۔ صرف مسائل ہی ہوں گے آج، یعنی یہ جائز، یہ ناجائز، یہ درست، یہ صحیح، اور وہ گفتگو یہ ہے کہ کس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یعنی آدمی کا نکاح کس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، بس اسی کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیے، دین اسلام جو ہے اللہ کا بہت احسان ہے۔ اللہ نے یہ جو دین دیا ہے بہت پاکیزہ مذہب ہے۔ اس میں سب سے اہم جو چیز رکھی ہے وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز، یعنی انسان کو، ایک مسلمان میں یہ شعور پیدا کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو تو قبول مت کر، ہر چیز کو تو درست مت ٹھہرا، تیرے لیے وہی چیز درست ہے جو حلال ہے، اور جو چیز حلال نہیں ہے وہ تیرے لیے درست نہیں ہے۔ اسی جیسے آپ دیکھیں کھانے پہننے میں، کھانے پینے کے اندر، لباس کے اندر، چیزوں کے اندر، بہت سب چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے شادی کرنے کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ بعض رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے لیے حرام کر دیے گئے۔ بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسا اسلام، حرام حرام حرام، ہر چیز پر حرام، ناجائز، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ روک ٹوک جو کی گئی ہے یہ اسلام کی شرافت کی دلیل ہے، ورنہ ہر جگہ پر منہ مارنا یہ تو جانوروں کی عادت ہوتی ہے۔ شریف انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے رکتا ہے، بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب عطا فرمایا ہے یہ نیچرل مذہب ہے، فطری مذہب ہے، جس میں حلال اور حرام کے درمیان میں فرق رکھا گیا ہے۔ کتے کی طرح یا جانوروں کی طرح بغیر نسب کے یا بغیر ماں باپ کے نہیں چھوڑا ہے انسان کو، اس لیے نسب کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ یہی تو وجہ ہے، دیکھیں انسان کے نسب کی حفاظت کیسے کیسے کی گئی۔ میں نے ذکر کیا کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے بغیر گواہوں کی موجودگی میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا نسب محفوظ ہو، تاکہ اگر کل اٹھ کر اس پر کوئی الزام لگا رہا ہے کہ بھئی یہ تو ناجائز اولاد ہے، تو وہ فوراً کہہ سکے کہ الحمدللہ ہمارے والد صاحب کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ الہند کسی ہمارے اکابرین میں سے بیان کر رہے تھے، تو کسی نے چالو بیان میں آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ خود تو ناجائز ہے، مطلب گالی دی، جسے ایک ہوتی ہے نا ایک گالی، ہا را الف میم یا والی، ایچ اے آر اے ایم آئی والی گالی، یہ والی گالی دی کہ یہ فلاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں یہ نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ آج بھی میرے والد کے جو گواہ ہے نکاح کے وہ بھی دہلی کے اندر موجود ہے، آپ ان سے جا کر ربط کر سکتے، مل سکتے ہیں۔ دیکھیے عزیز بزرگوں، یہ تو جگ ظاہر بات تھی کہ جو حضرت بیان کر رہے تھے وہ ظاہر سی بات ہے حلال ہے، اور اسی طریقے سے وہ جائز اولاد تھے، بلکہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات اس جواب میں جو تھی وہ ٹھنڈے کلے سے اسے جواب دینا، بہت اطمینان کے ساتھ جواب دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے حق ہو اس کو کہنے کے لیے بھی انسان کو سلیقہ چاہیے، ورنہ اگر درست بات صحیح ہے، حق پورا کے پورا اس کے فیور میں، لیکن کہنے کا اگر سلیقہ نہیں ہے تو باطل باز مرتبہ وہ ناچنے لگ جاتا ہے اور وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ حق کو ہم نے دبا دیا ہے، حق کے پاس جواب نہیں رہا ہے۔
الغرض شریعت اسلام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ چند رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. دو قسم ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ دو طرح کے ہیں. کچھ رشتے وہ ہیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کچھ بھی کر لے ہوئے انسان وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہے. کچھ رشتے وہ ہیں جو کچھ وقتی طور پر اس پر حرام ہے کہ بھئی یہ چیز پیش آئی ہے اس وجہ سے یہ رشتہ حرام ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ذکر کروں، ہمیشہ ہمیشہ کے رشتے تو ہم سب کو معلوم ہے، بہن ہے اور ماں ہے، اسی طریقے سے بھانجی ہے اور بھتیجی ہے، وہ انشاءاللہ آگے ذکر کرتا ہوں. اور کچھ وقتی طور پر حرام، جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی سے انسان نے نکاح کیا جو اس کے لیے جائز تھا، اب اسی کی بہن کے ساتھ اس کے لیے نکاح کرنا وہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان تجمعوا بین الاختین، ایک نکاح کے اندر دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کی پھوپھی کو بھی نکاح میں لے آ رہا ہے یا اس کی بھتیجی کو ساتھ میں نکاح میں لے آ رہا ہے، جو عورت سے نکاح کیا ہے اسی کی بھتیجی سے بھی وہ نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک ہی بھتیجی کو یا پھوپھی کو نکاح میں جمع کرے. تو یہ وقتی طور پر ہے. اگر جس سے نکاح کیا ہے وہ عورت انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بہن کے ساتھ اس کے لیے نکاح کرنا درست ہے، اس لیے کہ جو حرام ہونے کا سبب بنا تھا کہ یہ رشتہ جائز نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اب ایک کا انتقال ہو گیا تو کر سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی، اپنی ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، حضرت رقیہ کو. جب ان کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی ام کلثوم ان کے نکاح میں دی. یہ مثال ہے. اسی طریقے سے طلاق کی مثال، حضرت اجمیری صاحب جو ہماری مسجد میں تشریف لاتے ہیں، انہی کی والدہ کی غالباً مثال ہے یا کسی کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیا تھا اور وہاں کچھ مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ حضرت اجمیری صاحب کے جو والد ہیں حضرت مولانا رضا اجمیری، ان کے نکاح کے اندر ایک لڑکی تھی جن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا یا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تو وہ رشتہ نہیں رہا. تو وہی سسر نے اپنی دوسری بیٹی کو پہلی بیٹی کے طلاق ہو جانے کے بعد کہا کہ نکاح تو آپ ہی کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ آپ یہ بہت بڑی بات ہے عزیز بزرگوں، ورنہ ہمارے یہاں پر تو اس کا تصور، جہاں رشتہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تصور کرنا بیکار ہے. تصور یعنی اس کی بہن تو چھوڑ دو، وہ خاندان کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس خاندان کے بھائیپا کا بھی تصور ختم ہو جاتا ہے، اس کے اڑوس پڑوس محلے کا تصور ختم ہو جاتا ہے. شریعت اسلام بہت صاف ہے، پاک ہے. اصل یہ چاہتی ہے جہاں مناسب جوڑا مل گیا ہے. ہاں اگر طلاق ہونے کی، رشتہ نہ ہونے کی وجوہات ایسی ہے کہ جس میں واقعی لڑکی کا قصور تھا یا واقعی لڑکے کا قصور تھا تو پھر ان چیزوں پر غور کرنے کے بعد رشتہ داروں کو یا اسی طریقے سے محلے والوں کو یا تعلق والوں کو پھر اختیار ہے کہ بھئی یہ بندہ، یہ شخص اس طریقے کی غلطی ان کے ساتھ اور اس طریقے سے معاملہ ہو چکا ہے، آپ احتیاط کریں. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں عزیز بزرگوں کہ صحابہ کا ماحول دیکھے، بزرگوں کا ماحول دیکھے، اکابرین کا ماحول اتنا پاکیزہ تھا کہ بھئی ہو گئی، اللہ نے جو رکھا ہے ایمرجنسی ایگزٹ، جو آپاتکالین گیٹ جو رکھا ہے، نکلنے کا جو دروازہ جو رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے، ورنہ اگر یہ چیز رکھی ہی نہیں جاتی، طلاق اگر ہوتی ہی نہیں شریعت اسلام میں تو اتنا حسن اور خوبصورت یہ مذہب نہیں ہوتا. اس میں رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں 7 جنموں کا ساتھ نہیں ہے، ایک جنم کافی ہے گزارنے کے لیے. تو الغرض عزیز بزرگوں وہی ایک جنم اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ وہ 7 سے بھی لمبا چلتا ہے، یعنی جنت تک چلتا ہے پھر اگر وہ پاکیزہ ہو گیا تو. اس لیے دیکھیے ایک عجیب بات یہ ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ایسا ہے یہاں جو جڑا وہ جنت تک ساتھ میں رہے گا. وہ کسی مولانا کو کوئی پوچھنے لگے کہ حضرت یہی ہوگی جو یہاں ہے؟ کہا ہاں یہی ہوگی، لیکن ایسی نہیں ہوگی جیسی ابھی ہے. ابھی اگر بہت پریشان کرتی ہے تو ایسی نہیں ہوگی. وہاں دیکھیے جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ تمام قسم کی چیزیں دلوں میں سے نکال لی جائے گی.
جو جتنی چیز، حسد، جلن، بغض، نفرت، عداوت، یعنی ساری بری چیزیں نکل. اس لیے تو قرآن کتنا پیاری بات کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ چارپائیوں پر، مسہریوں پر، اپنے تختوں پر اتنے بہترین اور محبت کے انداز میں بیٹھے ہوں گے کہ جس کی مثال نہیں. سب ایک دوسرے سے خوش، آتے جاتے بس سلام 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 ہی ہو رہا ہے. 70 یا 70,000 یا جتنی بھی حوریں ملنی ہے وہ سب، لیکن اس پر حاکمہ تو یہیں والی رہے گی. اس لیے کوشش یہ کرے کہ وہ بھی حاکمہ بننے کے لائق پہنچے. یعنی ظاہر سی بات ہے وہ بھی جنت میں جائیں، ان کی بھی تو فکر کرنی ہے ہمیں. تو یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بالکل پہلے دن سے، اچھا دنیا کی شروعات بھی یہی رشتے سے ہوئی ہے. دنیا شروع جو ہوئی ہے بننا، کہ اس دنیا کے اندر پہلا مرد جو بنا اور پہلی عورت جو بنی، اس میں کوئی بھی رشتہ ہو سکتا تھا. اللہ چاہتے تو کوئی بھی رشتہ. بھائی دنیا کو بنانا ہوتا تو اللہ کہتے بھائی 10 آدمی میں پیدا کر رہا ہوں اور 10 عورتیں ایک ساتھ پیدا کر رہا ہوں. اب ان کا آپس میں رشتہ کہ یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ پوری اب فیملی بن گئے، اب آگے تم دیکھ لو. اور اللہ یہ فرماتے سب سے پہلے ہم دادا کا رشتہ بنا دیں، یا سب سے پہلے ماں بہت احترام والی ہے، اب یہ ماں کا رشتہ بناتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ، اللہ نے صرف 2 انسان دنیا میں بھیجے پہلے، ایک مرد اور ایک عورت. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ان میں جو رشتہ جوڑا گیا ہے وہ شوہر اور بیوی والا جوڑا گیا. دنیا کی شروعات بھی اس سے، اور آخر میں دنیا بھی ختم، جنت جہنم کا بھی فیصلہ، اب ابد الآباد کی زندگی، وہاں بھی یہی دونوں ساتھ میں رہیں گے، شوہر اور بیوی ہیں. تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ رشتہ بڑا ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے. عزیز بزرگوں، اصل دیکھیے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، 2 چیزیں جس کی زندگی میں آتی ہے، 2 چیزیں، اس کی میرج لائف بہت پرسکون ہوتی ہے، شادی والی زندگی. ان 2 چیزوں میں اکثر کوتاہیاں ہوتی ہے. ایک، شوہر بیوی دونوں کا ایک دوسرے کو سمجھنا، محبت. دوسری چیز دینداری. اگر دینداری نہیں ہے، چاہے لیلا مجنو کے باپ بن جاوے، اگر دینداری نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آ کے کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اس کو سونے کا نیوالا کھلا دیں گے تو بھی کہے گی ہیرا کیوں نہیں جڑا ہوا ہے اس کے اوپر. نقص تو پھر کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا. اگر دینداری ہے تو چاہے جھونپڑے میں رہے گی، بس آپ خوش تو ہمارے لیے یہ محل ہے. دینداری یہ کرے گی. دینداری، بھائی دینداری کیوں آئے، دینداری کیوں لائیں؟ تو دینداری اس لیے لائیں، دینداری اس لیے پیدا کریں کہ اگر یہ چیز اس کی زندگی میں آ گئی تو وہ سمجھے گی. اس لیے تو شریعت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب صحابہ باہر ملک سے جا کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رومن جاتے ہیں، فارس جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں، قیصر کو دیکھتے ہیں، کسریٰ کو دیکھتے ہیں، ان کے سامنے ان کے درباری جھک جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم بھی آپ کی ایسی تعظیم کریں. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، نہیں، سجدہ تو صرف ایک ذات کو ہوگا. اگر میں حکم دیتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو وہ شوہر کے متعلق کہتا بیوی سے، یعنی بیوی سے یہ کہتا تو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کر، لیکن وہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ بات کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور ارشاد فرما دی کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. شوہر کو بھی یہ کہا، ساتھ میں بیوی کو بھی یہ کہا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی بات یہ کہی گئی. شوہر سے کہا تیرے لیے سب سے بہترین اگر کوئی ہے، یعنی تجھے اگر دیکھنا ہے کہ میں اچھا ہوں کہ برا، تو دیکھ لے بیوی کے ساتھ کیسا ہے. حضور نے چند جگہوں پر ایک تھرمامیٹر بتا دیا ہے کہ یہ چند جگہ ایسی ہے کہ جب انسان کو اگر دیکھنا ہو میں کیسا ہوں تو وہ بیوی کے ساتھ سلوک کر کے دیکھ لو، سب پتہ چل جائے گا کہ وہ اگر صحیح کہتی ہے کہ نہیں آپ ہمارے لیے بہت اچھے ہیں تو پھر آپ بہت اچھے ہیں حقیقت میں. لیکن ذرا کمی پڑی یا ذرا کچھ معاملہ ہوا اور وہ جو کہتی ہے تو ذرا اس کو رپورٹ کر کے ہاں واقعی کہ آپ یہ کرتے ہیں تو صحیح میں وہ کرتا ہوں، آپ یہ کرتے ہیں تو ہاں دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے حضرت شیخ حنیف صاحب بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ آدمی کے پیر صاحب سب بعد میں سب سے بڑی پیر مصلحہ اصلاح کرنے والی اس کی بیوی ہوتی ہے. بھائی پیر صاحب کو تو جو بات بتائیں گے وہ پتہ چلے گی، ہمارے جو جن سے ہم مرید ہیں ان کو بتائیں گے کہ حضرت یہ تکلیف پڑتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کاروبار ٹھیک سے نہیں ہوتا، حضرت معاملات پورے نہیں ہوتے، تو پھر حضرت بتائیں گے. حضرت غیب داں تو نہیں ہے،
لیکن وہ تو بند کمروں کے غیب جاننے والی ہے، وہ تو سب جانتی ہے انسان کو، تو وہ جب بولے گی تو بالکل پرفیکٹ بولے گی، بالکل صحیح بولے گی، اس لیے فرمایا کہ بہت بڑی مصلحہ ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہاں بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ چند رشتے وہ ہیں جو ہمیشہ کے حرام ہیں، چند رشتے وہ ہیں جو وقتی طور پر حرام ہے، جیسے میں نے مثال بیان کی۔ سب سے پہلی چیز، وہ رشتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو وہ تقریباً 14 رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام، ان سے کبھی نکاح انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ 14 یعنی ٹوٹل 14 نہیں ہے، وہ 14 کے نیچے اور بھی جیسے میں آگے بیان کر رہا ہوں، یعنی پوائنٹ جو ہے، اصول جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس 14 ٹائپ کے رشتے انسان کے لیے حرام ہیں۔ سبع یحرم من النسب وسبع بالسبب، 7 رشتے وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو گئے، مطلب سگا رشتہ ہونے کی وجہ، ایک خون ہونے کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اور 7 رشتے وہ ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بھئی کوئی سبب ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ حرام، جیسے دودھ پلا دیا، رضائی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بھئی 2 لڑکا اور لڑکی بھئی اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، بھئی دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، پڑوسی کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، لیکن اگر ایک کی ماں نے دونوں کو دودھ پلا دیا، یا لڑکی کی ماں نے یا لڑکے کی ماں نے، تو اب یہ دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ رضائی بھائی بہن، دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے اب یہ لوگ۔ تو یہ اس طریقے سے، تو 7 وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے خون ہونے، 7 وہ ہیں جو سبب کی وجہ سے۔ وَيَقْصِدُ بِالتَّعْبِيدِ عَدَمُ جَوَازِ نِكَاحِهِنَّ أَبَدًا، اور مقصد ہمیشہ حرام ہونے کا یہاں پر یہ ہے کہ ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یعنی کبھی بھی جائز نہیں ہے، مہما كانت الاحوال، چاہے کچھ بھی حالت رہی ہو۔ وَلِهَذِهِ الْحُرْمَةُ ثَلَاثَةٌ، اس حرمت کی 3 وجہ ہے، یعنی حرام کیوں ہے یہ 14 رشتے، اس کی 3 وجہ ہے۔ نمبر 1 القرابت، رشتہ داری۔ نمبر 2 مساہرت، سسرالی رشتہ، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بھئی نکاح کیا تو ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح، تو سسرال، حالانکہ پہلے اجنبی تھی تو وہ کسی کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا، لیکن اب سسرالی رشتہ جڑ جانے کے بعد اب وہاں تو سب سے پہلے رشتہ داری، دوسرا سسرالی رشتہ، اور تیسرا رضاعت، دودھ والا رشتہ اگر ہو گیا تو ان دونوں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے پہلے وہ رشتہ جو رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہے، وہ تقریباً 7 کے قریب ہے، کہ جو رشتے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں، رشتہ داری کی وجہ سے، ایک خون ہونے کی وجہ سے، سگے ہونے کی وجہ سے، وہ کون کون سے؟ الام، ماں، وام الام، ماں کی ماں، وام الاب، باپ کی ماں، یعنی دادی نانی دونوں آ گئی۔ وَيُعَبِّرُ عَنْهُنَّ بِأُصُولِ الْإِنسان، یعنی انسان کے اصول، یعنی اوپر تک اب چلے جاؤ، یعنی ماں سے نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ماں کی ماں سے بھی، دادی سے بھی نہیں، پردادی سے بھی نہیں، اوپر تک دادی سے نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دادی کی دادی سے بھی، ماں سے بھی نہیں ہو سکتا، اور اوپر تک یہ سب رشتے ماں کے اندر پھر سب آ گئے، پوری اوپر تک کی جتنی بھی مائیں، یہ سب سے پہلا نمبر 1۔ نمبر 2 البنت، بیٹی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ وبنت البنت، بیٹی کی بیٹی سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ وبنت الابن، بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی نواسی، دونوں سے نکاح درست نہیں ہے۔ اور پھر نیچے تک پوتی، پڑ پوتی، نواسی، پڑ نواسی، نیچے تک جتنے بھی ہوتے چلے جاوے رشتے، اب ان سے نکاح درست نہیں ہے۔ ماں اوپر تک، بیٹی نیچے تک، اب ان سب سے نکاح درست نہیں ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات الاخت الشقیقہ، حقیقی بہن سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ او الاخت لاب او الاخت لام، یا اللاتی یا اخیافی بہن سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اللاتی بہن کہتے ہیں باپ شریک بہن، اور اخیافی کہتے ہیں ماں شریک بہن، جیسے ایک تو سگی بہن، ماں باپ ایک ہی ہے، ایک وہ بہن ہوتی ہے کہ باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، ہو سکتا ہے بھائی ایک ہی باپ کی اولاد ہے، باپ نے 2 شادیاں کی ہے، تو دوسری سے جو لڑکی، جو بہن ہے، یعنی دوسرے باپ کی دوسری جو اولاد ہے، جو اس کی بہن ہوتی ہے، وہ چاہے اس کی ماں ایک نہیں ہے لیکن باپ تو ایک ہے۔ اسی طریقے سے ماں ایک ہے، یعنی ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، یعنی باپ کی پہلے بھی اور اولاد رہی ہو، اور اس کے بعد بیٹی ہو، دوسری بیوی سے بیٹیاں ہو، تو اب ان دونوں سے بھی نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بات اتنی ہے، سگی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا ہے، یا بہن جس شکل میں بھی بنتی ہو، باپ ایک ہے یا ماں ایک ہے،
یا باپ الگ الگ ہے یا ماں الگ الگ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا بعض لوگ ایسے کہہ دیتے، جیسے میں ایک رک کر بیچ میں ایک بات ذکر کروں، بہت ساری بہنوں کو ہم بہن ہی کہہ دیتے، بھائی بہن، جیسے کزن عام طور پر ہوتی ہے، تو وہ بہن ہے تو بہن سے نکاح نہیں۔ اب بہن میں کیسی بہن؟ بھائی ماما کی لڑکی بہن ہے، چاچا کی لڑکی بہن ہے، بڑے ابا کی لڑکی بہن ہے، تو یہ جو حقیقی سگی بہنیں نہیں ہیں، ان سے نکاح درست ہے۔ چچا کی لڑکی سے نکاح درست ہے، بڑے ابا کی لڑکی سے نکاح درست ہے، پھوفی کی لڑکی سے نکاح یعنی بوا کی لڑکی سے نکاح درست ہے، اسی طریقے سے ماموں کی لڑکی سے نکاح درست ہے۔ یہ سگی نہیں ہے بلکہ ان سے پردہ ہے، یہ محرم بھی نہیں ہے، ان سے پردہ ہے انسان کو کرنا۔ تو 3 رشتے میں نے ابھی تک ذکر کیے، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، وہ یعبر عنہن بفروع الابوین۔ اب یہاں پر ماں باپ کے اوپر تک آپ نیچے تک چلے جائیں۔ نمبر 4، بنت الاخ الشقیق، حقیقی بھائی کی بیٹی، سگے بھائی کی بیٹی، بھانجی سے نکاح درست نہیں ہے۔ وبنت الاخی لاب وبنت الاخی لام، وہی بات آ گئی، بھانجی جو ہو بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، حقیقی بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، بھتیجی سے نکاح درست نہیں ہے۔ بھتیجی اب چاہے کیسی بھی ہو، یعنی باپ شریک بھتیجی ہو یا ماں شریک بھتیجی ہو۔ باپ شریک بھتیجی ہونے کا مطلب یہ ہے بھئی باپ ایک ہی ہے، وہ ان کی ماں الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے نکاح کیا، ایک نکاح کیا، 2 نکاح کیے، اور اب دوسرے نکاح سے جو عورت ہے اس سے اس کی لڑکی ہے جو اس کے بھائی کی بھتیجی ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ اس کی سگی ہی بھتیجی ہوئی، چاہے باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو، یہ دونوں شکلوں کے اندر بھتیجی سے، چاہے بھتیجی جس شکل کے اندر ہو، باپ شریک والی ہو یا ماں شریک والی ہو۔ 4 باتیں، 5ویں بات، وبنت الاخت الشقیقہ او لاب، بہن کی بیٹی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، حقیقی بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، یعنی باپ ایک ہے ایسی بھی بھانجی ہے، یا ماں ایک ہے ایسی بھانجی ہے، یا سگی بھانجی ہے، ان تمام سے نکاح درست نہیں ہے۔ سگی بھانجی سے نکاح درست نہیں، ماں ایک ہے دونوں کی، اس سے بھی نکاح درست نہیں ہے، باپ ایک ہے دونوں کے، اس سے بھی نکاح درست نہیں۔ 5 باتیں۔ 6ٹھی بات، العمہ، پھوفی کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، وہی اخت الاب، وہ باپ کی بہن ہوتی ہے، اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ ومثل، اور اسی کے جیسی، عمۃ الابی، باپ کی پھوفی کے ساتھ، ابا کی پھوفی، ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ وعمۃ الامی، ماں کی پھوفی کے ساتھ، بوا کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اوپر تک پھر چلے جائیں، جتنی بھی اوپر تک پھوفیاں، دادی کی پھوفی، دادا کی پھوفی، نیچے تک آپ، یہ ان تمام سے نکاح درست نہیں ہے۔ تو یہاں مین جو ہے وہ پھوفی کے ساتھ، بوا کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ 7واں، الخالہ، خالہ کے ساتھ، ماسی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ وہی اخت الامی، وہ خالہ یعنی کون؟ ماں کی بہن ہو اور اس جیسی۔ خالۃ الامی و خالۃ الابی، باپ کی خالہ اور ماں کی خالہ، ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں، یعنی باپ کی ماسی ہے یا ماں کی ماسی ہے تو ان کے ساتھ بھی انسان کا نکاح درست نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت، فہؤلاء النسوۃ لا یجوز نکاح واحدۃ منہن بحال، ان میں سے کسی کا بھی نکاح کسی بھی حالت کے اندر درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم تمہاری بہنیں، وعماتکم تمہاری پھوفیاں، وخالاتکم تمہاری خالائیں، وبنات الاخی تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی تمہاری بھانجیاں۔ یہ 7 آیت نمبر 23 کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ان 7 کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نسب کی وجہ سے یہ رشتہ ہے، نسب یعنی ان کے ساتھ حقیقی خونی رشتہ ہے۔ بھائی دین اسلام کا جو کلچر ہے، دین اسلام یہ جو دین ہے بہت پاکیزہ دین ہے، یورپی تہذیب نہیں ہے، کلچر نہیں ہے کہ جہاں انسان کا دل کیا۔ کچھ دنوں پہلے اخبار کے اندر تھا کہ ایک شخص نے اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کیا، بہت دھوم دھام کے ساتھ۔ دیکھیے اس کے اندر کتنے سارے دنیاوی حساب سے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کا وبال تو ہے ہی اس کے اندر۔
سب سے پہلے مسئلہ آئے گا نسب کا مسئلہ. نسب پورا خلط، وہاں تو نسب تو ہے ہی نہیں، ویسے ہی ختم ہو گیا نسب. کچھ سالوں پہلے سننے میں آیا تھا کہ 2 بھائی بہن نے سگے آپس میں نکاح کر لیا، وجہ کہ باپ کی پراپرٹی کہیں تیسرے کو نکاح میں نہ پہنچ جاوے، تو اس لیے دونوں نے ساتھ میں نکاح کر لیا. بھائی شریعت اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے. حلال حرام کی تمیز یہ سب سے پہلے نمبر پر. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر چیز کے اندر انسان حلال کے ذریعے سے، ورنہ حرام جو ہوتا ہے بعض مرتبہ وقتی طور پر اس کی لذت آتی ہے، لیکن جب انسان گناہوں کے دلدل میں پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، یا جب اس کا دل جاگنا شروع ہوتا ہے، تو پھر وہ خود روتا ہے، خود پریشان ہوتا ہے، کیا ہے افسوس میں نے کیا گناہ کر دیا، کیا میں نے کام کر لیا ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، شریعت اسلام بہت پاکیزہ مذہب ہے. اللہ کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکر گزار بنے کہ اللہ نے اتنا صاف ستھرا پاکیزہ دین دیا ہے کہ ہر قدم پر ہمیں بتایا بھئی یہ مت کرو، یہ مت کرو. روکا ٹوکا وہی کرتا ہے جو شریف انسان ہوتا ہے. شرافت جس میں ہوتی ہے وہی روکا ٹوکا کرتا ہے، ورنہ ہر چیز سب کر ڈالو، جو بھی کرنا ہو، ہر قسم کی آزادی، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی نگران نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اوپر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے. تو آزادی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہے بہت سنگین اور بہت بری صورت میں آتے ہیں. اس لیے شکر گزار بنے اس نعمت پر کہ اللہ نے اتنا صاف ستھرا مذہب عطا فرمایا ہے. تو یہ پہلی بات میں نے ذکر کی کہ نکاح حرام ہے، اور چند رشتوں سے ان میں قرابت، سب سے پہلا جو سبب جو ہوتا ہے وہ رشتہ داری کا سبب، یعنی سگے ہوتے، ایک خون ہوتا ہے جس میں یہ 7 رشتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.